بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوش خلقی ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل سے چپکا ہوا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور جب ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ مومن افضل ہے۔ عرض کیا گیا کون سا مومن دنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے سب سے بہتر تیاری کرتا ہے، یعنی جو مومن کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، وہ مومن دنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ قبر کی کھدائی کا منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر رقت طاری ہو گئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بھائیو اس دن کے لیے سامان تیار کر رکھو، یعنی کہ موت کی تیاری کرو، قبر و حشر کی تیاری کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہایت مختصر اور جامع نصیحت فرما دیجیے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ اگر قیامت کے دن اس کا حساب ہو تو تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہ جائے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اس سے تم بالکل بے نیاز ہو جاؤ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرے اس سے راضی ہو، اس پر قناعت کرے۔ آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی دعا نہ کرے، اور آدمی کی بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ پر ناراض ہو۔